اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ النحل کی آیت 29 پر پہنچ گئے تھے اور اس آیت کا تعلق آیت 28 سے ہے، اور اس آیت 28 میں ظالمین متکبرین کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، یعنی ایسے لوگ جنہیں اپنی زندگی میں نہ اللہ یاد ہے اور نہ ہی آخرت کی فکر ہے، نہ ہی نیکی سے رغبت ہے، نہ برائی سے نفرت ہے، بس اپنی عیش پرستی میں مگن ہے۔ اس حالت میں جب فرشتے موت کا پروانہ لے کر ان کے پاس آتے ہیں تو وہ فرشتوں کو بھی یہی جواب دیتے ہیں، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، تو اس وقت وہ اطاعت پیش کرتے ہیں، فرشتوں کو سلام کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برے کام نہیں کر رہے تھے۔ آگے اسی آیت میں تھا بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، اللہ خوب جانتا ہے اسے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی موت کے فرشتوں کے سامنے وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے اسلام اور اطاعت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس طرح ان کے سامنے بھی گویا کہ وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بیان تھا ظالمین اور متکبرین کا۔ آیت 29 میں انہی سے متعلق ہے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، فرشتے کہتے ہیں اب تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اسی میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، اب تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اسی میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ یہ آیت 29 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 30 کی طرف۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب پوچھا جاتا ہے اہل تقوی سے کہ کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے۔ دیکھیے یہی بات متکبرین اور ظالمین کے بارے میں بھی کہی گئی تھی، لیکن اس کا الٹا جواب دیا گیا۔ اب یہاں سے اہل تقوی کا ذکر ہے، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب پوچھا جاتا ہے اہل تقوی سے کہ کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، یعنی یہاں سے اہل تقوی کا بیان ہے، یعنی دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اخلاقی بیداری ہے اور جن کی روحیں زندہ ہیں، وہ اللہ کے ہر احکام کو پورا کرتے ہیں، نافرمانی اور سرکشی کی طرف ان کے دل ذرہ برابر بھی مائل نہیں ہوتے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان کو گناہ کی طرف جانے سے روک دیتا ہے، ان کے دل تقوی اور پرہیزگاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں وہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں بھلائی، یعنی یہ کلام خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اور ہماری بھلائی کے لیے ہی یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، اور کیا ہی اچھا گھر ہے، اور کیا ہی اچھا ہے وہ گھر متقیوں کا،
परहेजगारों का, लिल्लज़ीना अहसनु फी हादिहि दुनिया हसना वलदारुल आखिरति खैर वलनिअम दारुल मुत्तकीन, जिन लोगों ने नेकी की रविश इख्तियार की उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर तो कहीं बेहतर है, और क्या ही अच्छा है वो घर मुत्तकियों का। आगे चलते हैं आयत 31 की तरफ, ये भी इसी से मुताल्लिक है। जन्नातु अदनी यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहल अनहारु लहुम फीहा मा यशाऊन, बागात हमेशा रहने वाले जिनमें वो दाखिल होंगे, उनके दामन में नदियां बहती होंगी, उनके लिए वहाँ हर वो शय होगी जो वो चाहेंगे। कज़ालिका यजज़िल्लाहुल मुत्तकीन, इसी तरह अल्लाह बदला देता है अपने मुत्तकी बंदों को। अब देखिए यहाँ से, जैसा कि ये सब फरिश्तों की गुफ्तगू है और फरिश्ते ही उन्हें खुशखबरी देते हैं जन्नत की। जन्नातु अदनी यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहल अनहारु लहुम फीहा मा यशाऊन। अल्लाह ताला फरमाएं, तो फरिश्ते कहते हैं बागात हमेशा रहने वाले जिनमें वो दाखिल होंगे, उनके दामन में नदियां बहती होंगी, उनके लिए वहाँ हर वो शय होगी जो वो चाहेंगे। कज़ालिका यजज़िल्लाहुल मुत्तकीन, इसी तरह अल्लाह बदला देगा अपने मुत्तकी बंदों को। अगली आयत 32 है, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन, उनकी रूहों को फरिश्ते कब्ज़ करते हैं इस हाल में कि वो पाक होते हैं, यानी मुत्तकी लोग। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन, ये अहले तक़वा के बारे में है, उनकी रूहों को फरिश्ते कब्ज़ करते हैं इस हाल में कि वो पाक होते हैं, यानी जिनकी रूहें पाकीज़ा और जिनकी जिंदगियां तक़वे की मिसाल होती हैं। जब उनके पास फरिश्ते आते हैं तो यक़ूलूना सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नता बिमा कुंतुम तामलून, कहते हैं सलाम हो आप पर, दाखिल हो जाओ जन्नत में अपने आमाल के इवज़, अपने आमाल के बदले में। अब देखिए यही बात जालिमीन और मुतकब्बिरीन के बारे में भी कही गई थी कि जब फरिश्ते उनके पास आते हैं तो वो उल्टा फरिश्तों को सलाम करते हैं, और यहाँ जब तकवे वाले को पास आए फरिश्ते रूह कब्ज़ करने के लिए तो इसके बरअक्स है, फरिश्ते खुद सलाम करते हैं। यक़ूलूना सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नता बिमा कुंतुम तामलून, कहते हैं सलाम हो आप पर, दाखिल हो जाओ जन्नत में अपने आमाल के बदले में। यहाँ एक गौर करने की बात यह है कि इससे पहली आयत 28 में जब काफिरीन जालिमीन की रूहों को कब्ज़ करते हुए मलाइका की गुफ्तगू का जिक्र किया गया, और इस आयत 32 में मुत्तकियों की रूह कब्ज़ करते वक्त मलाइका की गुफ्तगू का जिक्र है। तो ये दोनों बातें एक जैसी हैं, लेकिन जो लोग हैं वो अलग अलग हैं। पहली आयत यानी 28 में जालिमीन और मुतकब्बिरीन है, और इस आयत में मुत्तकीन परहेजगार जिनके दिल तक़वे से डूबे रहते हैं और गुनाह की तरफ अल्लाह का खौफ जाने से उनको रोक देता है, तो ऐसे लोगों को मुत्तकियों की रूह कब्ज़ करते वक्त मलाइका की गुफ्तगू का जिक्र है। अब देखिए ये आयत कुरान मजीद की उन आयत में से है जो सरीह तौर पर अजाब और सवाब और कब्र का सबूत पेश करती हैं। ये आयत उन आयतों में से है कुरान मजीद की जो सरीह तौर पर अजाब और सवाब और कब्र का सबूत पेश करती है। देखिए हदीस में कब्र का जो लफ्ज़ है मजाजी तौर पर ये आलम बरज़ख के लिए इस्तेमाल हुआ है, और आलम बरज़ख से मुराद मतलब ये है कि वो आलम होता है जिसमें मौत की आखिरी हिचकी से लेकर बास बादल मौत
یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے پہلے جھٹکے تک انسانی روحیں رہیں گی، یعنی اس دور کے اندر موت کی ہچکی سے لے کر اور دوبارہ اٹھائے جانے تک جو روحیں رہیں گی وہ عالم برزخ ہے۔ دیکھیے منکرین حدیث اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ عالم برزخ بالکل عدم محض عالم ہے، یعنی سرے سے ہی وہ عالم برزخ کے انکاری ہیں۔ جو منکرین حدیث ہیں آج کل تو ان کا زور بھی کافی ہو گیا ہے، وہ جس طرح سے اور بہت ساری باتوں کو انکار کرتے ہیں، اسی طرح سے منکرین حدیث کو اس بات کا بھی انکار ہے کہ یہ عالم برزخ بالکل عدم محض کا عالم ہے، یعنی سرے سے ہی وہ عالم برزخ کے انکاری ہیں اور کہتے ہیں کہ اس عالم میں کوئی احساس اور شعور نہیں ہوگا اور اسی طرح کسی قسم کا عذاب اور ثواب بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں ان آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی روحیں جب قبض کی جاتی ہیں تو وہ موت کی سرحد کے پار کا حال اپنی امیدوں کے خلاف جب دیکھتے ہیں تو حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں اور فوراً سلام کر کے ملائکہ کو، فرشتوں کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ جواب میں ملائکہ کی ڈانٹ ڈپٹ اور جہنم واصل ہونے کی وہ پیشگی خوشخبری دیتے ہیں، اور دوسری طرف جب متقیوں کی روح قبض کی جاتی ہیں تو ملائکہ اور فرشتے جب متقیوں کی روحیں قبض کی جاتی ہیں تو ملائکہ ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور جنتی ہونے کی پیشگی خبر دیتے ہیں۔ کیا برزخ کی زندگی کا احساس، شعور، عذاب اور ثواب اس سے زیادہ اس کے لیے کوئی کھلا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بھی زیادہ جب ہم قرآن مجید میں غور کرتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ صاف الفاظ میں برزخ کے عذاب کی وضاحت سورہ مومن کی آیت 45 اور 46 میں بھی ہے۔ سورہ مومن کی آیت 46 کے الفاظ ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام۔ آگ ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ سورہ مومن کی آیت 46 کے الفاظ ہیں۔ آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام۔ مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک سخت عذاب ان کو گھیرے ہوئے ہے اور صبح و شام وہ آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔ بہرحال قرآن مجید کی یہ آیت عذاب قبر سے متعلق بھی ایک دلیل ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 33 کی طرف۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، اب یہ لوگ کس چیز کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ آ دھمکیں ان پر فرشتے یا آ جائے فیصلہ آپ کے رب کا۔ یہ آیت 33 ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، اب یہ لوگ کس چیز کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ آ دھمکے ان پر فرشتے یا آ جائے فیصلہ آپ کے رب کا۔ مطلب یہ ہے کہ گزشتہ سالوں سے لگاتار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو دعوت دے رہے ہیں، کافی قرآن ابھی تک نازل ہو چکا ہے، اس کے باوجود چنانچہ ان لوگوں کو اب مزید کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کا انتظار ہے؟ اب تو بس یہی مرحلہ باقی رہ گیا ہے کہ فرشتے اللہ کا فیصلہ لے کر پہنچ جائیں اور عذاب والا نقشہ دہرا دیا جائے، عذاب والا نقشہ سامنے آ جائے۔
قرآن مجید کے یہ کلمات بطور تنبیہ اور نصیحت کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو آیت کے الفاظ ہیں یہ تنبیہ اور نصیحت کے لیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک سمجھانے بجھانے کا تعلق تھا تو تم نے ایک ایک حقیقت پوری طرح سے کھول کھول کر واضح فرما دی، دلائل سے اس کا ثبوت بھی پیش کر دیا، کائنات کے پورے نظام سے اس کی شہادتیں بھی پیش کر دیں، کسی بھی عقل والے کے لیے شرک پر جمے رہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ اب یہ لوگ صاف سیدھی اور واضح بات کو مان لینے میں کیوں تامل کر رہے ہیں؟ کیا اب بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کا فرشتہ سامنے آ کھڑا ہو تو یہ زندگی کے آخری لمحے میں مانیں گے، یا اللہ کا عذاب سر پر آ جائے تو اس کی پہلی چوٹ کھا لینے کے بعد مانیں گے، یا پھر اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے آتا ہوا دیکھ لیں تب مانیں گے؟ تب تو ایمان لانے کا کوئی مطلب ہی باقی نہیں رہتا۔ آگے اسی آیت میں ہے كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہی روش اختیار کی تھی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہی روش اختیار کی تھی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جن گزری ہوئی قوموں کے عبرتناک انجام کے بارے میں تفصیلات قرآن میں بتائی جا رہی ہیں، انہیں ان کے لیے اپنے کرتوتوں کی سزا ملی، انہیں ان کے اپنے کرتوتوں کی سزا ملی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر قطعاً ظلم نہیں ہوا تھا۔ آگے چلتے ہیں آیت 34 کی طرف۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ پھر ان پر واقع ہو کر رہی وہ برائیاں جو وہ کرتے رہے تھے، اور گھیر لیا ان کو اسی نے جس کا وہ استہزاء اور مذاق کرتے رہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ پھر ان پر واقع ہو کر رہی وہ برائیاں جو وہ کرتے رہے تھے، اور گھیر لیا ان کو اسی نے جس کا وہ استہزاء اور مذاق کرتے تھے۔ آگے چلتے ہیں آیت 35 کی طرف۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا۔ اور کہتے ہیں، یہ آیت 35 ہے، اور کہتے ہیں یہ مشرک لوگ کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد۔ یہ مشرک لوگ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد۔ ان کی دلیل یہ تھی، کفار اور مشرکین کی دلیل یہ تھی کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، چنانچہ اگر اللہ نے ہمیں اس سے روکا نہیں تو اس کا مطلب واضح ہے کہ اس میں اس کی مرضی شامل ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اور نہ حرام قرار دیتے ہم اس کے بغیر کسی بھی چیز کو، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ مطلب یہ ہے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا انہوں نے ہمارے پیغام کو نہیں پہنچایا تھا واضح طور پر؟ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ بس نہیں ہے رسولوں پر کوئی ذمہ داری سوائے واضح طور پر
پہنچا دینے کے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو رسول ہیں اس قسم کی بحث میں نہیں پڑتے، ان کی ذمہ داری بس ہمارا پیغام واضح طور پر پہنچا دینے کی حد تک ہے، اور یہ ذمہ داری ہمارے رسول ہمیشہ سے پوری کرتے آئے ہیں۔ پیغام پہنچ جانے کے بعد اسے تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ تو متعلقہ قوم کا کام ہے، جس کے لیے قوم کا ہر فرد ہمارے سامنے جواب دہ ہے۔ یعنی رسول آ چکے ہیں، ہمارا پیغام پہنچ چکا ہے، اب یہ تمہارا کام ہے کہ اسے تسلیم کرنا ہے یا نہ کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 36 کی طرف۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، یعنی اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کا لفظ ہے، اور طاغوت سے بچو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ آیت 36 ہے۔ اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، یعنی اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ یہاں طاغوت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ لفظ طغا سے نکلا ہے، جس کے معنی سرکشی کے ہیں، سرکشی میں حد سے آگے بڑھنا۔ لہٰذا جو کوئی بھی اللہ کی بندگی اور اطاعت سے سرکشی اور سرتابی کر رہا ہو وہ طاغوت ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو یا کسی ریاست کا کوئی ادارہ ہو، قانون ہو، یا خود کوئی ریاست ہو۔ بہرحال جو بھی اللہ کی اطاعت سے سرکشی کر کے اس کی بندگی سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا وہ گویا اللہ کے مقابلے میں حاکمیت کا دعوے دار ہوگا، اور اسی لیے طاغوت کے زمرے میں وہ شمار ہوگا۔ طاغوت سے کنارہ کشی اور علیحدگی کا حکم سورہ بقرہ میں ہم ان الفاظ سے پڑھ چکے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد ہی جو آیت ہے اس میں اس طاغوت کا ذکر آیا ہے، اور طاغوت سے کنارہ کشی اور علیحدگی کا حکم ہے، اور یہ حکم ہم ان الفاظ میں پڑھ چکے ہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، جس نے کفر کیا طاغوت سے اور ایمان لایا اللہ پر، یقیناً اس نے تھام لیا ایک مضبوط حلقہ جس کو ٹوٹنا نہیں ہے۔ آگے اسی آیت 36 میں ہے فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، تو ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، اور کچھ وہ بھی تھے جن پر مسلط ہو گئی گمراہی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو تم گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ تم تجارتی قافلوں کے ساتھ اصحاب ہجر کی بستیوں سے بھی گزرتے ہو، تم نے قوم سمود کے محلات کے کھنڈرات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، تم قوم مدین کے انجام سے بھی اچھی طرح سے واقف ہو، تم تجارتی قافلوں کے ساتھ اصحاب ہجر کی بستیوں سے بھی گزرتے ہو، تم نے قوم سمود کے محلات کے کھنڈرات بھی دیکھے ہیں، تم قوم مدین کے انجام سے بھی واقف ہو، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ سدوم اور عامورہ کی بستیوں کے ساتھ کیا معاملہ بنا۔ یہ تاریخی حقیقت تمہارے سامنے ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ان سب کو ان کے جرم کی سزا بھگتنی پڑی۔ تو یہ آیت 36 تک ہمارے سامنے وضاحت ہو چکی۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ آیت 28 میں ظالمین اور متکبرین کی روح کو قبض کرتے وقت ملائکہ کی گفتگو کا ذکر ہے، اور اس کے برعکس متقیوں کی روحوں کو قبض کرتے ہوئے ملائکہ کی گفتگو کا ذکر ہے۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ہم تقوی کیسے لے کر آئیں، اور تقوی کی
تقوی والی زندگی ہم گزاریں۔ اور تقوی والوں کے لیے بہترین خوشخبری ہے